بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 44 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم شیطان کی تصویر کا ایک واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قال الجاحظ ما اخجلنی احد قط الا عجوزۃ عارضتنی فی الطریق وقالت لی فیک حاجۃ فسرت فی اثرها ومرت بی الی سائغ وقالت مثل هذا ومضت فبقيت مبهوتا وسألت السائق فقال هذه عجوزة أرادت أن أعمل لها صورة شيطان فقلت ما أدري كيف صورته فجاءت بك وقالت مثل هذا فخجلت۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جاحظ نے کہا مجھے کسی نے شرمندہ نہیں کیا مگر ایک بوڑھی عورت نے جو پیش آ گئی تھی میرے سامنے راستے میں، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ سے مجھے ایک کام ہے۔ میں چلا اس کے نقش قدم پر اور وہ مجھے لے کر چلی گئی ایک تصویر بنانے والے کے پاس، اور اس نے کہا اس کے مثل، اور وہ چلی گئی۔ میں باقی کھڑا رہ گیا حیران پریشان، اور میں نے سوال کیا تصویر بنانے والے سے۔ اس نے کہا کہ یہ بڑھیا تھی، یہ چاہتی تھی کہ میں اس کے لیے شیطان کی تصویر بناؤں، تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم اس کی صورت کیسی ہے، تو وہ آپ کو لے کر آئی ہے، اور اس نے کہا اس کے مثل، تو مجھے شرمندگی ہوئی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب اس میں کچھ الفاظ ہیں، ان کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حکایت کا خلاصہ اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے جاحظ۔ جاحظ لغت کے اعتبار سے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی آنکھ کی پتلی باہر نکلی ہو۔ اصل میں یہ ایک لقب ہے عمرو بن بحر نامی ایک عالم کا، جو کہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے معتزلی تھے، لیکن بہت بڑے عالم تھے اور ان کو مختلف علوم و فنون کے اندر مہارت تامہ حاصل تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علامہ جاحظ تھے وہ بدصورت بھی تھے، ان کی آنکھیں وہ باہر کو نکلی ہوئی تھی اور چہرہ ان کا بھیانک اور بدصورت تھا، تو ان کا یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اخجل یخجل، اخجال اس کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ کرنا، رسوا کرنا۔ عجوزہ یہ بوڑھی عورت کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے عجائز۔ عارض یعارض، سامنے آنا، پیش آ جانا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ باب اس کا آتا ہے مفاعلہ، طریق راستے کو کہتے ہیں، حاجت ضرورت کو۔ سارا یسیر اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، اور اسی سے واحد متکلم کا صیغہ فعل ماضی معلوم کا۔ اثر نقش قدم کو کہتے ہیں، پاؤں کے نشانات کو کہتے ہیں۔ مرہ یمر اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، اور مرت اسی سے یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ سائغ اس کا مطلب ہوتا ہے سنار، سنار بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کا معنی ہے تصویر بنانے والا۔ اور اس نے کہا کیا، یہ کہا مثل ھذا۔ مزا یمزی اس کا مطلب ہوتا ہے جانا۔ باب اس کا ضربہ ہے، اسی سے یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ باقی یہ بکا، باب اس کا آتا ہے سامیہ، واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ مبہوتن، مبہوتن یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، مراد اس سے حیران پریشان رہ جانا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اسی لفظ سے استعمال ہوتا ہے۔ فبہت الذی کفر، یعنی وہ جو کافر تھا وہ حیران پریشان رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ آگے دیکھیں، سوال کیا میں نے سائغ تصویر بنانے والے سے، اس نے کہا کہ یہ بوڑھی تھی، بوڑھی عورت تھی، یہ ارادہ کر رہی تھی کہ میں اس کے لیے شیطان کی تصویر بناؤں۔ ما ادری، درا یدری اس سے واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ باب اس کا آتا ہے ضربہ، واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ اور جا یجی اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور جب اس کا صلہ با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا۔ اور خجلتو، خجل یخجلو اس کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں حکایت کے خلاصے کی طرف اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ علامہ جاحظ یہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ کسی کے اندر اتنی جرأت نہ ہو سکی کہ مجھے شرمندہ کر سکے، لیکن ایک بوڑھی عورت نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ پھر واقعہ یہ بتایا کہ میں ایک مرتبہ راستے میں جا رہا تھا، ایک بوڑھی عورت آئی ہے میرے پاس، اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے، اور میں پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک تصویر ساز کے پاس گئی ہے، اور اس نے وہاں پر یہ لفظ بولا مثل ھذا، یعنی اس کی مثل، یہ کہہ کہ وہ بوڑھی عورت چلی گئی ہے۔ اب میں وہاں پہ حیران پریشان تھا کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کی مثل، یہ کیا بات ہوئی۔ تو پھر میں نے اس سے تصویر ساز سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب تھا، اس بوڑھی عورت نے آپ کو کیا بات کہی ہے۔ تو تصویر ساز نے کہا، تصویر بنانے والے نے، کہ یہ بوڑھی عورت میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے شیطان کی ایک تصویر بنا کے دیں، تو میں نے اس کو بولا کہ میں نے تو شیطان نہیں دیکھا ہوا ہے، تو پھر یہ آپ کو لے کر آئی ہے، اور اس نے کہا کہ اس کی مثل شیطان، یعنی اس جیسی مجھے تصویر بنا کے دو۔ تو دوسرے لفظوں میں اس نے علامہ جاحظ کی صورت کو شیطان کی تصویر کے ساتھ، شیطان کی صورت کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ تو علامہ جاحظ کہتے ہیں کہ مجھے پھر اس بات سے شرمندگی ہوئی۔ تو بہرحال یہ تو ہے حکایت کا خلاصہ۔ اب ہمیں اس حکایت سے سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ مردوں کو چاہیے خواتین سے کنارے پر رہیں، خواتین کو چاہیے مردوں سے کنارے پر رہیں۔
یہاں پر بھی اس واقعے میں بھی اگر علامہ جاحظ اس خاتون سے کنارے پر رہتے تو ان کو اس شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے۔ دوسرا سبق اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی اجنبی اگر آپ سے کوئی کام کہتا ہے تو آپ پہلے مکمل تسلی کریں۔ جب آپ کی مکمل تسلی ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کا کام کرنا ہے یا آپ نے اس کا کام نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ اس واقعے میں اس عورت نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے، اس نے بات واضح نہیں کی تھی۔ علامہ جاحظ کو چاہیے تھا کہ پہلے اپنی تسلی کرتے، ان سے پہلے تفصیل معلوم کرتے، لیکن انہوں نے تفصیل معلوم نہیں کی، بس اس نے تھوڑی سی بات کی، مبہم سی بات کی، اور یہ مبہم بات سنتے ہی ان کے پیچھے چل پڑے، تو جس کی وجہ سے بعد میں ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے۔ تیسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ اگلے بندے سے سوال کریں، اس سے تشریح طلب کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے اور شرم کے مارے وہ پوچھتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ بھی عورت نے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ سے کام ہے، لیکن اس نے وضاحت نہیں کی تھی۔ علامہ جاحظ کو چاہیے تھا کہ اس سے وضاحت طلب کرتے، لیکن علامہ جاحظ نے وضاحت طلب نہیں کی۔ چوتھا سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان جتنا مرضی ذہین، فطین، عقل مند ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر اس سے بھی بڑے ذہین اور عقل مند افراد یہ موجود ہیں، تو لہذا اپنی ذہانت اور عقل مندی کے اوپر انسان کو اترانا نہیں چاہیے۔ جیسا کہ اس واقعہ ہے، اس واقعے میں علامہ جاحظ بہت بڑے ذہین اور عقل مند شخص تھے، لیکن جو بوڑھی عورت تھی وہ ان سے بھی زیادہ عقل مند یہ نکلی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو انسان کو اس کا اظہار بھی کر دینا چاہیے جہاں پہ ضرورت محسوس ہو۔ جیسا کہ علامہ جاحظ نے ضرورت محسوس کی تو اپنی اس غلطی اور خطا کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ سبق ہے شیطان کی تصویر سے متعلقہ۔ اب اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اسی حکایت کی ترکیب کریں گے۔